اللہ کو تو کوئی نہیں دیتا, اللہ کے نام پہ کوئی آ کے اللہ کے نام پہ آپ دیں گے اسے, تو گویا کہ آپ اگر کسی انسان کو بھی دے رہے ہیں اور وہ دے رہے ہیں اسی لیے کہ بھائی یہ خیرات کے طور پہ اللہ بولا, تو مطلب یہ ہوا کہ انڈائریکٹلی آپ اللہ کو دے رہے ہیں, ڈائریکٹ نہیں دے رہے ہیں آپ. کسی مجبور کو دینا اللہ کے نام پہ کیا مطلب ہے اس کے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو دے رہے ہیں انڈائریکٹلی آپ. تو جمعہ کے لیے ہم چندہ یعنی چلر جمع کر کے جب میں رکھ لیتے ہیں, دو روپے, بہت بڑے سخی نکل رہے ہیں, حاتم تائی نکل رہے ہیں مسجد میں سے, بہت بڑے تیر مارے, 2 روپے دے کے نکل رہے ہیں. وہ مدد نہیں ہے, ان کو ذلیل کرنا ہے. وہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا آپ کو, اور اسلام میں بھیک نہیں ہے. بھیک کا تصور اسلام دیا ہی نہیں اپنی کتاب کے اندر. اگر کوئی بھوکا ہے, کوئی مجبور ہے, کوئی ضرورت مند ہے, تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے مال میں اللہ نے اس کا حق رکھا ہے. اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے. الحمدللہ 4 بھائی ہے تو اس کے اندر ایک بھائی کو اللہ نے نوازا ہے, کھاتے پیتے خوشحال ہے. اس کے 4 بہنا ہے, بھائی ہے, مفلسی میں گزر رہے ہیں, فلاں. اب یہ سب چیزیں ہیں نا, اس میں یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی ذمہ داری اس کے اوپر ڈالا ہے نا. یہ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ آیت آپ کو ملے گی. ایک آیت کوٹ کر رہا ہوں میں آپ کو, سورہ روم کی ہے یہ, فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل. حق ہے ان کا تمہارے مال میں, حق دو جو تمہارے قریب ترین رشتہ دار ہے. فآت ذی القربى حقہ والمسکین, مسکین ہے, محتاج ہے, والمسکین وابن السبیل, راستے کے مسافر ہیں, بھٹکے ہوئے, پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہیں نا. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ. یہ فارمولہ اللہ بتا رہے ہیں جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں نا, اللہ پر یہ فارمولہ ہے تم کو اللہ کو راضی کرنے کا. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم. یؤتی الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار. ان تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلهافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم.
یہ تیسرا پارہ ہے اور سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 37 ہے، 36 سورۃ البقرہ پارہ نمبر 3 اور رکوع نمبر 37 ہے۔ ایک رکوع پورا مکمل تلاوت کیا گیا ہے۔ اس رکوع میں اور پچھلا جو سلسلہ چلتے آ رہا ہے اوپر سے آیات کا جو موضوع چل رہا ہے سیاق اور سباق میں، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ اس کے متعلق تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ یہ بات بتائے ہیں، پچھلی آیات میں بھی یہ بات آ رہی ہے اور یہاں اس رکوع میں بڑی تفصیل کے ساتھ بات آئی ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ انفاق اور اس سلسلے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے قرآن مجید میں جو اصطلاحات آئی ہے نا، وہ آپ کے سامنے لائی جائیں گی انشاءاللہ۔ ایک تو سب سے پہلی بات آتی ہے اس میں، وہ ہے زکوٰۃ۔ اس کے بعد آپ کا آتا ہے کہ کفارہ، یہ ساری مالی عبادتیں ہیں، فدیہ، فطرہ، صدقات، یہ سب مالی عبادتیں، اور انفاق۔ جتنی یہ اصطلاحات قرآن مجید میں آئی ہے نا، وہ انفاق ان سارے چیزوں کے اپنے اندر معنی لے لیتا ہے ان کے۔ اس اعتبار سے قرآن مجید میں انفاق کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ اللہ نے بتایا ہے۔ زکوٰۃ تو جانتے ہیں آپ حضرات کہ سال میں ایک مرتبہ ایک نصاب پورا ہونے کے بعد اس کے اوپر جو بھی شرعی قوانین ہیں 2.5% وغیرہ کے، وہ نکالی جاتی ہے ایک بار۔ اسی لیے صدقات کا مسئلہ ہے، کچھ فدیے کا مسئلہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ۔ قرآن میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں یہ بات ہے نا، یہ بات آتی ہے نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ومما رزقناہم ینفقون، نماز قائم کرو اور جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ قرآن کے الفاظ جو آتے ہیں نا، یہ نہیں کہ آپ کوئی کروڑ پتی بن جائیں آپ، نہیں، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے آپ کو اس میں سے برابر اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور وہ کہاں کہاں پہ خرچ کرنا ہے اس کی بھی نشاندہی اللہ نے قرآن میں کی ہے۔ مال خرچ کرنے کے سلسلے میں انسان، اور خصوصیت کے ساتھ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے سلسلے میں انسان بڑا بخیل واقع ہوا ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ مال کا جب معاملہ آتا ہے بہت پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور پھر مال کے متعلق بھی قرآن مجید میں بات کہی گئی ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال سے بے حد محبت کرتا ہے، ہر انسان میں بات ہے۔ یہ لفظ استعمال کیا گیا، شدید کا لفظ، بہت ہی شد و مت کے ساتھ مال کے متعلق۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو۔ اب یہ بات یہاں پہ رکھ لینا ہے آپ کو ذہن میں کہ اب یہ آیت کا جملہ آیا ہے الذین آمنوا، اب اس کے بعد جتنی باتیں آ رہی ہیں نا وہ سب ایمان والوں کے متعلق ہے، کیوں غیر نہیں ہے اس میں۔ جو بھی باتیں آئیں گی اب آگے چل کے وہ سارے کس کے لیے آئیں گی؟ وہ ایمان والوں کے لیے آئیں گی، خالص۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والوں، اے مومنوں، خرچ کرو، خرچ کرو من طیبات، طیب
اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی جو بات آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ طیب ہونا چاہیے، پاک اور صاف ہونا چاہیے، حلال کی کمائی ہونی چاہیے. اور پھر اللہ کے راستے میں کوئی مال تم دے رہے ہو تو اس کے اندر کوئی نقص اور عیب نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے اسی لیے ہم قربانی کا بقرہ خرید کے کہ قربانی دے رہے ہیں تو اس کو پورا ٹٹولتے ہیں، کوئی عیب نہیں ہونا اس جانور میں، ہے نا. وہی اللہ فرماتا ہے طیب بات، کوئی نقص کوئی عیب نہیں ہونا. اللہ کے راستے میں تم کوئی مال دینا چاہ رہے ہو کسی کو، اس میں کوئی نقص کوئی عیب والی بات نہیں ہونا. اس میں یہ بات پہلی شرط لگائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، انفقوا من طیبات. طیب ایک تو طیب کے معنی پاک اور صاف کے بھی ہوتے ہیں، اور طیب کے ایک معنی بڑے مرغوب کے بھی ہوتے ہیں. مرغوب انسان جس کو پسند کرتا ہے. ما کسبتم جو تم نے کمایا ہے، تمہاری کمائی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، طیب مال. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو کچھ بھی زمین سے جو چیز تمہیں مل رہی ہے اللہ کی طرف سے اس میں سے بھی خرچ کرو. اس میں دو باتیں آ گئی. ایک تو انسان جو محنت کرتا ہے تجارت بزنس وغیرہ وغیرہ، اس سے جو آمدنی ہوتی ہے اس سے خرچ کرو. اور دوسری اس میں کیا بات فرمائی، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، دوسری زمین سے جو فصل آتی ہے اس میں سے بھی تم خرچ کرو. اب اس میں سے کیا ہے زمین کے سلسلے میں، خیر کاشتکار وغیرہ کے لیے ان کے لیے مسائل بھی ضروری ہے یہ کہ اس سلسلے میں بھی ہمارے پاس احادیث اور فقہ کی کتابوں کے اندر پوری تفصیل ہے. اس کے اندر ایک موٹی سی بات آپ کے سامنے سمجھا دوں میں، جس طرح نقد مال میں سے 2.5% نکالتے ہیں، ہے نا، نقد مال میں سے 2.5%، تو اب اسی طرح زمین میں اناج میں کیا نکالیں گے آپ. اناج کے سلسلے میں احادیث میں جو احکامات آئے ہیں اور فقہ اہل ائمہ کرام نے جو اس کی تشریحات کی ہے وہ یہ ہے کہ فصل کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک وہ حصہ جو قدرتی بارش سے جو فصل آتی ہے، ایک حصہ، اور دوسرا وہ جو آدمی بولی کھود کے بورنگ سے وغیرہ اس کے پیسہ خرچ کر کے پانی نکالتا ہے وہ. تو دونوں میں فرق کیا ہے اس میں، اس کو عشر کہتے ہیں. عشر کے معنی یہ ہے کہ جو فصل بارش سے ملے آپ کو ڈائریکٹ، جس کے اندر کوئی محنت نہیں ہے، پانی آپ دوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بورنگ چلانے کی موٹر ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ آسمانی بارش سے آپ کو فصل آ جا رہی ہے، تو اس میں کیا عشر. عشر کے معنی اگر 10 تھیلے اناج ہوا ہے، 10 تھیلے اناج ہوا ہے، 1 تھیلا اس میں سے آپ اللہ کے راستے میں نکالیے، عشر اسے کہتے ہیں عشر. اسی طرح اب وہ دوسرا مسئلہ کیا ہے، اب جس کا کنواں کھودے بولی کھودے کوئی موٹر لگایا اس کو کرنٹ جل رہا یہ جل رہا، اس سے جو فصل آ رہی اس میں کیا ہے حساب، اس میں ہوگا اب 10 تھیلوں میں سے 1 تھیلا یہاں دے رہے نا، اس میں آدھا تھیلا دیں گے آپ. اس کو کہتے ہیں کہ 20واں حصہ، اس میں 10واں حصہ، اس میں 20واں حصہ، کیونکہ اس کے اندر اس نے کچھ خرچ کیا ہے، محنت کی ہے، اس کو کچھ پیسہ لگا ہے نا. اسی لیے یہ عدل و انصاف کی بات ہے. اللہ فرماتا ہے جو ڈائریکٹ قدرتی بارش سے ہو رہی ہے وہ تو اس میں سے عشر ہے، 10واں حصہ ہے، اور جو چیز تم اپنے طور پہ محنت کر کے پانی وغیرہ نکال رہے ہو اور دوڑا رہے ہو اس میں 20واں حصہ ہے. یہ ہے ایک بات. بہرحال اب اس کے بعد جانوروں کا مسئلہ لمبی تفصیلات ہے، اس کے بھی بکریاں ہیں، اونٹیں ہیں، گائے ہے، بھیڑ ہے، فلاں فلاں، اس میں سے کتنے رہے تو کتنے دینا، وہ ساری تفصیلات لمبی ہے فقہ کی کتابوں کے اندر حدیث کے اندر ساری چیزیں. لیکن چونکہ یہ معاملہ ایسا اہم ہے کہ زکوٰۃ کے سلسلے میں ہے، اور یہاں پہ آج ہم زکوٰۃ پہ تو نہیں بحث کریں گے بلکہ گفتگو کو کریں گے انفاق کے اوپر. انفاق یعنی اللہ کے راستے میں. ابھی زکوٰۃ کا بتایا میں، زکوٰۃ وہ مال جو آپ کے صاحب نصاب بننا آپ کے اوپر لازم ہے، اور پھر 1 سال آپ کے مال کے اوپر وہ گزرنا، تو وہ آپ جب جا کے زکوٰۃ کا مسئلہ پیدا. لیکن انفاق کا معاملہ میں کیا ہے، یہاں کوئی شرط نہیں گئی مال کے اللہ نے، بلکہ جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے اس میں سے نکالو اللہ کے راستے میں. تم اب یہاں شرط نہیں ہے کچھ بھی، شرط اب کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کو اللہ نے کچھ دیا ہے، آپ خود بھی تنگ دست ہے، تو اس میں سے اللہ کیا بولے، لیکن تنگ دست ہونے کے باوجود بھی اس میں سے آپ کو اللہ کے راستے میں نکالنا پڑے گا ان لوگوں کے لیے جو آپ سے زیادہ تنگ دست ہے معاشرے میں، ہے نا. ان لوگوں کے لیے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ان کا خیال کرنا پڑے گا، تاکہ اسلام کا جو نظام ہے نا وہ یہ ہے
کہ معاشرے کے اندر کوئی آدمی بھی بھوکا نہ سو سکے، بھوکا کوئی نہیں سونا، اس کے مزاج ہے اسلام کا یہ باضابطہ. تو اس کے اندر یہ چیزیں بتا دی گئی قرآن مجید کے اندر، اس کے زکوٰۃ کے ذریعے سے، انفاق کے ذریعے سے، صدقات کے ذریعے سے، اور جناب علی اور اس کے تعلق سے ہمارے پاس جو آتی ہے فدیے کے تعلق سے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ بالکل یا طور پہ غربت کو دور کرنے کے لیے، تاکہ معاشرے کے اندر کوئی بھی انسان چاہے وہ غیر مسلم ہو چاہے کافر، اس سے بحث نہیں ہے، تاکہ وہ پیٹ بھر کے سو جائے، وہ اور اس کے گھر والے. تو یہ مزاج ہے انسان کا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے وہ، لیس المومن الذی یشبو وجارہ جاع الی جنبہ. وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جو خود پیٹ بھر کے کھا رہا اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا. وہ مومن نہیں ہو سکتا. وہ چاہے نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، حج بھی کر کے آیا، سمجھ میں آ رہا؟ کوئی اس سے مطلب نہیں ہے، بلکہ ایسا حج اس کے اوپر منہ پہ مار دیا جائے گا. یہاں پہ تو پہلے پڑوسی کی خبر لو تم، بازو والے کی خبر لو تم. آپ تمہارے اپنا گھر سے اپنا وہ چھوڑ کے گئے، اتنی دور آ رہے ہیں آپ، تو کیا تم نے دیکھا تم جہاں پہ رہ رہے وہاں پہ حالات کیا ہے تمہارے؟ پہلے وہ دیکھو تم. اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہارے پاس آنے کی، وہ سارے چیزوں سے تم جناب علی بالکل یا طور پہ وہ ہو گئے، بحال ہو گئے. تو آؤ پھر وہ سارے پریشانیاں وہاں رکھ کے، معاشرے کو وہاں بھوک کے پیاسے مر رہے لوگ، آپ جناب علی 4 لاکھ روپے لگا کے حج کو جا رہے ہیں. آپ یہ اللہ قبول کرنے والے نہیں ہے اس بات کو. یہ ہم اپنے شوق کے لیے حج کر رہے ہیں. حج ہمارے اوپر فرض ہو ہی نہیں ہے، اصل میں یہ ہماری بات ہے، یہ فرض ہو ہی نہیں سکتا اس سلسلے میں، یہ جب تک کہ وہ چیز جناب علی وہاں پہ. اسی لیے مسئلہ مشہور ہے ہمارے پاس، شادیاں جناب علی کے گھر کے بچے ہیں، گھر کے اندر بیٹیاں ہیں، جوان ہیں، ان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا انہیں شادی میں. سمجھ میں آ رہا؟ معاملے یہاں تک محدود نہیں ہے بات. اب یہ گھر میں میرے بیٹیاں ہیں، لیکن میرے بیٹیاں تو نہیں ہیں، لیکن میرے بھائی کے بیٹیاں ہیں نا، میری بہن کے بیٹیاں ہیں نا. میرے بیٹیاں تو نہیں ہیں، صبح ہو گیا کام کاج الحمدللہ شادیاں ہو گئے، لیکن میری بہن کے بیٹیاں ہیں، وہ بیٹی بھی ہیں، اور بھی ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے، مالی مشکلات سے 2-4 ہیں. تو کیا اب جا سکتا ہوں؟ ابھی بھی نہیں جا سکتا میں. اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو تمہارے قریب ترین رشتہ دار، ان کی بھی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. اللہ نے اگر تمہیں دیا ہے تو تم ظاہر ہے کہ پہلے وہ فرض ہے، بعد میں حج، بعد میں سو. یہ بات بتائی. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. اے ایمان والو، جو کچھ بھی اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. پاک چیزیں جو تمہاری اپنی کمائی کی وہ حلال، اس میں سے خرچ کرو، اور زمین سے جو اناج جو غلہ تمہیں مل رہا ہے اس میں سے بھی خرچ کرو. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. دیکھیے اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. یہ ایک ہی آیت ہے، اور آیت نمبر یہ 267 ہے. یہ اب اللہ نے حکم تو دیا انفاق کا، لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تنبیہ کر رہے ہیں، آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ. کوئی ناقص چیز، خبیث چیز، اس کو دینے کا ارادہ مت کرو. کیا بول رہے؟ اللہ کے راستے میں کوئی ایسی چیز دینے کا ارادہ مت کرو جو ناقص ہے، خباثت ہے اس کے اندر عیب ہے، کہ ارادہ مت کرو، اس کا ارادہ بھی نہیں. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، اور تیمم کہنا ہے پکا ارادہ کر لینا. منہ فرمایا وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. بڑی پیاری بات کہی اللہ نے، وہ یہ ہے کوئی ناقص چیز تم دوسروں کو دے رہے ہو تو اللہ فرماتے ہیں، یا کوئی خبیث چیز ہے، عیبدار چیز ہے جو لوگوں کو دے رہے ہو، تم اللہ کے نام پہ دے رہے ہو، وہ بھی تو یہ اللہ فرماتے ہیں اگر پلٹ کے وہی چیز تم کو دی گئی تو کیا تم خوشی سے لیتے ہو اس کو؟ یہ بول رہے ہیں اللہ، بول رہے ہیں اللہ. یہ اگر وہی چیز تم دوسروں کو دینے کا ارادہ کر چکے ہیں، رکھے آئے تو میں دے دوں گا، کیا وہ چیز اگر تم کو دی جائے پلٹا کے کوئی، تو کیا تم اسے لوگے؟ خوشی سے لوگے؟ اللہ حجت کی ہے اس کو. الا ان تغمضوا فی، اللہ فرماتے ہاں تم اسے ہرگز نہیں لوگے مگر
کراہیت کے ساتھ قبول کر لیں گے، نہ چاہتے ہوئے تم لے لیں گے اسے۔ پھر یہ بات جان لو پھر تم اچھی طریقے سے، جو چیز تم خود لینے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر وہ چیز اللہ کو تم کیسے دے سکتے؟ وَاعْلَمُوا، جانو اچھی طریقے سے، ان اللہ غنی حمید، اللہ بے نیاز ہے اور حمید ہے، وہ اس کو دیتے تم، یہ چیز اس کے نام پہ دے رہے تم، وہ غنی ہے، وہ حمید ہے، اس کو ایسی چیز دینے کا تم ارادہ کر رہے ہیں، ذرا سوچو تو صحیح تم۔ اللہ کو تو کوئی نہیں دیتا، اللہ کے نام پہ کوئی آ کے اللہ کے نام پہ آپ دیں گے اسے، تو گویا کہ آگ اگر کسی انسان کو بھی دے رہے ہیں اور وہ دے رہے ہیں اسی لیے کہ بھائی یہ خیرات کے طور پہ اللہ بولا، تو مطلب یہ ہوا کہ انڈائریکٹلی آپ اللہ کو دے رہے ہو، ڈائریکٹ نہیں دے رہے ہیں آپ۔ کسی مجبور کو دینا اللہ کے نام پہ کیا مطلب ہے اس کے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو دے رہے ہیں انڈائریکٹلی آپ۔ اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ بطور تنبیہ کے فرما رہے ہیں، دیکھو فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، فرمایا کہ اچھی طریقے سے دماغ میں بٹھا لو تم اس بات کو، تم کس کا نام لے کے کس کو دے رہے ہو، نیت تمہاری کیا ہے، اور وہ غنی ہے اللہ کی ذات، بے نیاز ہے، اور وہ حمید ہے، اور اس کی وہ اپنی ذات و صفات میں خود تعریف کیا ہوا ہے، اس کو یہ چیز کیسے دیتے تم؟ سوچو آپ۔ ہمارے پاس حالات کیا ہے انفاق کے معاملے میں، اللہ کے نام پہ دینے کے معاملے میں، ہم تقریباً لوگوں کا یہی حال ہے بھائی۔ وہ کیا ہے تقریباً؟ کوئی چیز گھر میں ناکارہ ہے، بیکار ہے، کونے میں پڑی ہوئی ہے، بھائی اس کو نکالو، دے اس کو، یہ دو اللہ کے نام پہ۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے، ناقص مال کو اللہ کے نام پہ دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم خود لینے تیار نہیں ہے اس کو خوشی سے، تو تم اللہ کو کیسے دو گے یہ مال؟ اسی لیے جب بھی آپ کسی کو بھی دیں اللہ کے نام پہ، وہ اچھی چیز دیں آپ، تاکہ اس کے کام میں آئے۔ وہ ہمارے پاس ایک ٹرین چل پڑا تھا، وہ کیا کب کی بات ہے یہ، خیر اب تو کم ہو گیا، وہ پہلے لوگ زکوٰۃ کے ساڑیاں دیتے تھے، ہے نا، زکوٰۃ کے ساڑیاں دیتے تھے، تو ایک صاحب جو ہے نا زکوٰۃ کے ساڑیوں سے فتویٰ پوچھے، تو ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ زکوٰۃ کے ساڑیاں دے رہے ہیں، اگر اس میں سے ایک ساڑی اپنی بیوی کو بھی دے دو اگر وہ پہننے کے لیے تیار ہے، تو پھر وہ دو آپ دوسروں کو، ذرا دیکھے تو دیکھو بیگم کو وہ ساڑی حالت کیا ہوتی تمہاری، ہاں؟ پھر کیسے ارادہ کر رہے ہیں آپ دوسروں کو دینے کا؟ سوچو آپ، یہی ایک معاملہ نہیں ہے، بہت سارے چیزیں ایسی۔ ہمارے پاس عموماً ایک ٹرینڈ ہے کہ جناب نہیں جمعہ کے لیے ہم نکلتے ہیں مسجد میں، تو جمعہ کے لیے ہم چندہ یعنی چلر جمع کر کے جب میں رکھ لیتے ہیں، دو روپے بہت بڑے سخیات نکل رہے ہیں، حاتم تائی نکل رہے ہیں مسجد میں سے، بہت بڑے تیر مارے، 2 روپے دے کے نکل رہے ہیں۔ وہ مدد نہیں ہے، ان کو ذلیل کرنا ہے۔ وہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا آپ کو، اور اسلام میں بھیک نہیں ہے، بھیک کا تصور اسلام دیا ہی نہیں اپنی کتاب کے اندر۔ اگر کوئی بھوکا ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی ضرورت مند ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے مال میں اللہ نے اس کا حق رکھا ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ آ رہے ہیں، حق ہے ان کا، حق للسائل والمحروم وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ اللہ نے جن کو مال دیا ہے نا، ان کے مال میں سے جو سوال کرنے والے ہیں اور جو مال سے محروم ہے، ان کا حق ہے تمہارے مال میں، جو اللہ تم کو مالدار بنایا۔ تم اس گھمنڈ میں مت رہو کہ میرا مال ہے، میں پیسے والا ہوں، نہیں، تمہارا اللہ نے آپ کو صاحب مال بنایا، یہ فضل ہے آپ کے اوپر اللہ کا، اور اس کے بعد آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی، جو مال آپ کو دیا گیا ہے اس میں دوسروں کا بھی حق ہے، آپ کو امانت دار بنایا گیا ہے، مالک نہیں ہے آپ۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا کہ جو میرے پاس جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، دولت ہے، اگر یہ سمجھ رہا کوئی مسلمان میں اس کا مالک ہوں، بہت بڑی غلطی کر رہا ہوں۔ آپ امانت دار ہیں، وہاں پہ اللہ کی طرف سے امانت دار ہیں آپ۔ مال آپ کو دے کے اللہ احکامات دیا ہے کہ آپ کو جو مال دیا گیا ہے اس کو کن کن لوگوں کا حق ہے ان مال کے اندر۔
آپ کو یہ مال کہاں کہاں پہ خرچ کرنا ہے، اللہ حکم دیا، اب آپ امانت دار ہیں کہ وہیں پہ خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ایک مثال ہے کہ آپ جناب علی بینک میں آپ جناب علی پیسہ رکھتے ہیں، آپ ہے نا، لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ کچھ بھی آپ رکھتے ہیں نا، تو بینک اس کا مالک نہیں ہوتا. کیا بھائی ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. بینک کیا کر رہا ہے؟ آپ کی سیکورٹی کر آپ کے مال کی، وہ امانت دار ہے بینک. اب بینک کے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ آپ جو آپ لکھ کے دیں گے جس کو جتنا چیک، بینک کا کام ہے کہ اس کو دینا ہے. یہی معاملہ اللہ کا ہے. اللہ نے آپ کے پاس مال رکھا ہے اور اللہ آپ کو احکامات دیا، اس کو اتنا دو، اس کو اتنا دو، اس کو دو، اس کو دو. دیکھو معاشرے کے اندر یہ دیو آپ لازم ہے. یہ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح انفاق فرض ہے. قرآن میں جہاں بھی الفاظ آئے نا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یا پھر اقیموا الصلاۃ والزکوٰۃ نہیں آیا تو وہاں پہ انفاق کے معنی آئے، الفاظ استعمال کیے گئے. مال کے معاملے میں آج ہمارا معاملہ بالکلیہ طور پہ ہم جناب علی اللہ محفوظ رکھے، بہت سارے لوگوں کی ذہنیت بن گئی ہے کہ بس مال آ گیا تو میں میرے بیوی بچے برخاست، قصہ ختم، نہ میرا بھائی نہ میری بہن، کچھ نہیں. وہ دوسرے انسانوں کو تو چھوڑو، آپ جو خونی رشتے قریبی رشتے ہیں ان کو بھی نہیں پوچھ کے رکھتا. کچھ مال کما لے کے آ گیا تو اپنا محلہ بھی اس کو سلم ایریا لگتا، خالی کر کے نکل جاتا ہوتا دوسری جگہ. ارے کیا بھائی، کیا یہ ایریا پورا بھائی وہیں پیدا ہوا وہیں بڑا ہوا، اب وہ پورا سلم پورے غریباں دکھ رہے ہیں ہم. نہیں، عادت ہماری بن چکی ہے، مزاج بن چکا ہے، ذہنیت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے سختی کے ساتھ اس کو یہ بتایا ہے. بولا تیمم، آپ سوئچ آف کر لو بھائی ذرا مہربانی کر کے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اچھی طریقے سے جان لو، ذہن میں بٹھا لو کہ اللہ غنی ہے، اس کے نام پہ تم دے رہے ہو تو ایسا مال مت دو جس کے اندر کوئی نقص ہو، کوئی عیب ہو. کسی کو کچھ مال دے رہے ہیں تو اس کے کچھ کام آنا ہو. یہ 2 روپے دے کے جا رہے، کیا کام میں آ رہا ہو؟ لباس وباس بھی جمعہ کا وائٹ بنا لیے مسلمان، کرتے پائجامے ٹوپیاں بنا کے چلر جمع کر کے جیب میں 2 روپے. سمجھے آپ؟ کہاں کا کس کا؟ یہ مندروں کے پاس تھا، یہ مسجد کے پاس تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہو گیا، لیکن اللہ محفوظ رکھے اس بات کو. سوئچ آف کر لو بھائی. یہاں جو بات فرمائی گئی آگے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اوپر اللہ بات بولے نا، پھر اس کے بعد جناب علی اب شیطان کیا کریں گے؟ اب اللہ کا حکم تو یہ ہے، اب شیطان بھی تو ہے نا آخر، انسان کا دشمن، وہ بھی اللہ سے اجازت یافتہ ہے. وہ اب وہ مال کے تعلق سے اب وہ کیا وسوسوں میں ڈالنے والا ہے، یہ بات اللہ بتا رہے ہیں نا. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. دیکھو، جب تم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا ارادہ کر لیتے ہو تو پھر شیطان تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ ایسی دیتا رہیں گا تو تو بھی فقیر بن جاتا ہے، ایک دن تیرے کو بھی مانگنا پڑتا. پھر یہ ذہن میں ڈالتا، بول رہے اللہ الشیطان یعدکم الفقر، فخر و فاقے کا خوف دلاتا ہے. اسی طرح ہو گیا معاملہ، تو بانٹتے رہیں گا تو فٹ پاتھ پہ آ جاتا، پھر ایک دن تو بھی مانگنے کے لیے چلنا ٹھہرنا پڑتا ہے. یہ ذہن میں ڈالتا، وسوسے پیدا ہوتے ہیں نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو بتایا ہے، اس کے کئی ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ یأمرکم بالفحشاء. اب آپ دیکھیں اس سلسلے میں اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے. الحمدللہ 4 بھائی ہے تو اس کے اندر ایک بھائی کو اللہ نے نوازا ہے، کھاتے پیتے خوشحال ہے. اس کے 4 بہنیں ہیں، بھائی ہیں، مفلسی میں گزر رہے ہیں، فلاں. اب یہ سب چیزیں ہیں نا، اس میں یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی ذمہ داری اس کے اوپر ڈالا ہے نا. یہ قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پہ آیت آپ کو ملے گی. ایک آیت کوٹ کر رہا ہوں میں آپ کو، سورہ روم کی ہے یہ، فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل.
حق ہے ان کا تمہارے مال میں، حق دو جو تمہارے قریب ترین رشتہ دار ہے. فآت ذی القربى حقہ والمسکین، جو مسکین ہے محتاج ہے، والمسکین وابن السبیل، راستے کے مسافر ہیں، بھٹکے ہوئے جو پریشانی میں مبتلا ہو چکے ہیں نا. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ فارمولہ اللہ بتا رہے ہیں جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں نا، اللہ پر یہ فارمولہ ہے تم کو اللہ کو راضی کرنے کا. ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، جو اللہ کو اپنے طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ فرمائے کہ یہ کام کرو تم، اللہ تمہارے پر متوجہ ہوگا. دیکھیے آپ، اولئک هم الفلیحون، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں. قریب ترین رشتہ دار کے پہلے الفاظ استعمال کیا قرآن نے. اور سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیت مبارکہ آتی ہے نا، وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا. کیسے الفاظ آتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ترین جو رشتہ دار ہیں ان کا حق ہے، وہ حق ادا کرو، جو انہیں تم، جو مسکین ہے محتاج ہے انہیں عطا کرو تم. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور تبذیر مت کرو. انفاق فی سبیل اللہ کی جو ضد ہے نا، جہاں بھی مال خرچ کرنے کا معاملہ آ گیا ہے نا، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو باتوں سے آپ کو روکتا ہے. ایک ہے اسراف، دوسری تبذیر. انہ لا یحب المسرفین، یہ سورہ اعراف میں آتی ہے آیت مبارکہ. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اسراف کرنے والے ہیں، اسراف کے معنی کیا ہے؟ اسراف کے معنی ضرورت سے زیادہ، بلکہ اس اسراف کو سمجھنا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد آپ کو سمجھنا پڑے گا. سامنے رکھے تو آپ کو اسراف سمجھ میں آ جائے گا. اللہ کے نبی، اگر تمہارے گھر کے سامنے سے نہر بہ رہی ہے، اگر تم اس میں نہر میں سے تم ضرورت سے زیادہ بھی پانی لے کے خرچ کر رہے ہیں، یہ بھی اسراف ہے، یہ بھی گناہ ہے. نہر بہ رہی ہے، اس نہر میں سے ضرورت سے زیادہ لے رہی تم، لیکن وہاں پہ جناب فضول خرچ کر رہے، وہ بھی اسراف ہے، جن گناہ اللہ پسند نہیں کرتا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. اب ہمارے پاس وضو کے لیے مسجدوں میں دیکھیں آپ کیا کرتے ہیں، ایک لوٹا وضو سے جو ہو سکتا ہے ایک گھڑا بہا دیتے ہیں. شعور نہیں ہم لوگوں کو، یہ سمجھنے کہ نماز پڑھنے آ گئے بس ختم، نل کھول دیے. اگر کوئی ایسا سسٹم ایجاد ہو گیا مساجد میں، جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں ایک لوٹا دیا جائے گا ان کو جناب علی 5 روپے میں، تو پھر جب پتہ چلے گا نا، دیکھیں گے کتنا خرچ کرتے ہیں. پھوگٹ میں مل رہا، اسراف کر رہے ہیں آپ. بہت سخت اس کے اوپر جناب علی علماء اکرام کو چاہیے، اماموں کو اس تعلق سے جنابی لوگوں کو توجہ دلائیں. پانی کے سلسلے میں خاص، پانی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ اس کو اس طرح بہانا، اس طرح خرچ کرنا، ایک ایک بوند اگر ٹپک رہا اس کا محاسبہ ہوگا. گھروں کے اندر نلوں میں سے بھی آپ گھروں کے اندر نہ، اب یہ مت سمجھے کہ پانی افراد ہے کیا ہونے والا، کیا نقصان ہو رہا. نہیں، نقصان آپ کا نہیں ہو رہا، لیکن اللہ اس کا حساب لیں گا آپ کا. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کون سا بل آنے والا ہے، ایسا نہیں ہے معاملہ. ایک ایک خطرہ ہے، اگر ایک ایک خطرہ اور ٹپکتا ہوا اگر آپ وہاں پہ باٹلی رکھ دیں گے، صبح بجے تک آدھی ایک باٹلی بھر جائیں گے. مطلب کیا ہوا اس کا؟ آپ رات کو نل میں ایک خطرہ ٹپک رہا، آپ نہیں رکھے تو ایک باٹلی پانی آپ کا بہے گا خود. اور جب آپ کو پانی کا یہ ہو جائیں گی اللہ کی طرف سے، اگر خدا نہ خواستہ نعمت کو، کوئی گرما کے دنوں میں کبھی آپ دیتے کہ بوریاں سوکھ گئی، جناب گراؤنڈ لیول کا پانی اتر گیا، فلاں فلاں، اس خود پانی کی کیا قیمت ہوتی ہے جب کرتے آپ نہیں کرتے. اسی لیے اللہ نے جب آپ کو دیا ہے تو اس کو حساب کتاب سے استعمال کرنا ہے پورا، یہ ایسا کرنا نہیں ہے، منع ہے. اسراف اور تبذیر، اسراف اور تبذیر کیا ہے عربی الفاظ کے اندر؟ اس کو مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑی تشریح کی، اس کی وضاحت کی ہے اپنی ترجمان القرآن کے اندر. انہوں نے بڑی پیاری تشریح ہے اس کی. اسراف کیا ہے، تبذیر کیا ہے، دونوں الگ جملے ہیں قرآن کے. اسراف، تبذیر. اسراف کیا ہے سب جانتے ہیں، لیکن تبذیر کیا نہیں جانتے.
اور اللہ فرمائے کہ تم تبذیر مت کرو، تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. تو وہاں پہ بتایا کہ اسراف کے معنی یہ ہے کہ آپ کو جتنی ضرورت ہے کسی بھی چیز کی، اس ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ کیا ہے؟ اسراف ہے. ضرورت سے زیادہ. اس کی مثال کیا ہے؟ اسراف کیا ہے؟ دعوت دیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں آپ جناب علی، وہ ڈش آ رہی، یہ ڈش، کوئی بھی پورا نہیں کھا رہے ہیں آپ، آدھا آدھا کھا کے پھینک رہے ہیں آپ. ہڈی کو گوشت لگا تو اس کا گوشت ہی صحیح نہیں نکال رہے ہیں. دعوتوں میں ہم دیکھتے ہیں تقریباً وہ گھر میں 1 کلو آدھی کلو لا کے کھاتے ہیں، وہ کیسا ہڈی کو چوستے ویسا چوسو نا بیٹھ کے آپ دعوت میں. نہیں آ رہا آن دو، اس کے بعد ختم. اور یہ بات بتائی گئی تھی شاید جناب علی، کچھ لوگ اس کو سروے کر کے شادی خانوں کے پاس سے انہوں نے باضابطہ ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ مسلمان اتنا اسراف کر رہے ہیں شادی خانوں کے اندر، صبح اٹھنے کے بعد تقریباً 35% سے زیادہ جناب علی کچرے کی کنڈی میں کھانا مل رہا صبح میں، کسی کے کام میں نہیں آ رہا. وہ یہ اسراف ہے کھانے کے. خالی دعوت آ گیا، ارے بھائی دعوت کی سنت ہے، کھانے کے آداب ہے. اب کہاں مسلمان ہیں آخر سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں بھی صحیح نہیں ہے. اپن عبادات میں کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی لوگوں کو تکلیف ہے. مسجد آ گئے اسی بول کے گاڑی جہاں بولے وہاں کھڑا کر کے فوری بھاگ گیا. وہ آدمی پہلے آیا، آ کے جناب ایک لائن سے گاڑی پہ رکھا کے گیا، اب آپ کے انتظار میں ٹرن ہونے نماز آنے کے بعد، پھر اس کے بعد جناب ایک ٹرافک ہو رہی، جام ہو رہی، کوئی احساس ہی نہیں. کیوں؟ نماز پڑھ رہی. عجیب معاملہ ہے آپ کا. ارے بھائی اسلام ہر معاملے میں آپ کو ایک ڈسپلن سکھاتا ہے، نظم و نقش سکھاتا ہے آپ کو. کوئی چیز پہ بھی آپ چپل ہیں جہاں بولے وہاں چھوڑ کے بھاگ جا رہے ہیں. عجیب عجیب مسلمان. دیکھیے آپ ہر معاملے میں کیا ہے؟ اسراف اور تبذیر. اس میں یہ بات بتا دی گئی، اسراف کے معنی کیا ہے؟ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے. تبذیر کیا ہے؟ تبذیر یہ ہے کہ بلا ضرورت حماقت کے لیے خرچ کرنا. ضرورت ہی نہیں لیکن پھوٹ میں خرچ کر رہے ہیں. جہاں کوئی ضرورت ہے ہی نہیں آپ کو وہاں خرچ کرنے کی، لیکن وہاں پہ آپ خرچ کر رہے ہیں حماقت کے لیے. یہ تبذیر ہے. یہ اور پھر جہاں ضرورت مند لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں اور آپ یہاں بلا ضرورت خرچ کر رہے ہیں، شیطان کا کام ہے. شیطان کا کام ہے. ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. کیا ضرورت ہے شادی خانے کے اندر اتنی لائٹنگ لگانے کی؟ آپ یہ تبذیر ہے. یہ ضرورت نہیں ہے. ضرورت ٹھیک ہے، شادی خانہ آپ روشنی لگائے جتنی ہونا ہے، ضرورت سے زیادہ ہو گئی تو اسراف ہو جائے گا. اور بلا ضرورت یہاں وہاں لگا لے رہے ہیں ہم جناب علی، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ تبذیر ہو جائے گی، شیطان کے بھائی بن جائیں گے. تو قرآن کے الفاظ ہیں یہ. انفاق کا جب معاملہ آتا ہے تو ساری چیزیں رکھی گئی ہیں اس میں. خالی مال خرچ کرنا نہیں ہے. جن کو اللہ نے مال دیا نا ان کے اوپر بہت ساری پابندیاں بھی لگا دی اللہ. پھر مال والوں کے لیے یہ بھی پابندی لگا دی گئی ہے نا، وہ حدیث مبارکہ جو آتی ہے مقصد وہ 5 سوالات جو اٹھنے والے حشر کے میدان میں، اس میں 2 سوال تو مال کے متعلق ہے اور یہ پوچھا جائے گا اس سے اللہ کی عدالت. اور جب تک اس کا جواب حساب نہیں دیں گا اپنے مقام سے ہٹ نہیں سکتا انہیں. وہ 5 ہے، 5 میں سے 2 مال کے متعلق ہے. أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنفَقَهُ. اچھا یہ بتا اتنی دولت کہاں سے کمایا؟ سورس آف انکم کیا تھے تیرے؟ ذرائع کیا تھے دولت کے؟ آیا حرام کے تھے یا حلال کے تھے؟ یہ حساب ہو جائے گا. پھر اس کے بعد الحمدللہ وہ کامیاب ہو گیا کہ پورا پیسہ حلال کا تھا اس کا. چلیے اب دوسرا حساب دو، کہاں خرچ کرے؟ یہ خطرناک مسئلہ ہے. کیونکہ اب یہ تم یہ سمجھ رہے کہ میری دولت ہے جہاں کیا میں خرچ کر سکتا ہوں. نہیں، وفیما انفقہ، کہاں کن امور میں خرچ کیے بتاؤ. کیونکہ تمہارا مال نہیں تھا، ہم نے دیا تھا مال تمہیں اور تم کو امانت دار بنائے تھے ہم. آیا تم یہ اللہ کے مرضی کے مطابق خرچ کرے یا اپنی منمانی کرے، اپنے شوق کے لیے کرے، اپنی جائے کے لیے کرے، اپنی بڑائی کے لیے کرے. آج ہماری حالت یہ ہے، مسجد کو چندہ دینے گئے لیڈر صاحب کے پاس تو جناب علی بڑی مشکل سے 100 150 200 روپے دیتے ہیں. اور یہی صاحب جا کے پارٹی فنڈ 10 لاکھ روپے دے رہے ہیں زبردستی، وہ بھی عاجزی کے ساتھ. حضرت یہ اتنا ہو سکا میرے سے نظر آنا ہے پارٹی پہ، ایک 10 لاکھ ہے آپ قبول کر لیجئے. اور یہاں مسجد کو بہن آئی تھی، بیٹی کی شادی ہے، میرے شوہر بیمار ہے، ان کو کیا دیے؟ ہم خود پریشان ہو کے بڑھا دیے.
پارٹی فنڈ میں سب سے آگے. کیا ہے؟ سوچو، اسراف اور تبذیر یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ فرمائے یہ دونوں چیزیں گناہ ہے اور منع ہے. تبذیر کے لیے تو شیطان کا حکم بھائی قرار دے دیا گیا اس میں. اور شیطان کیا کرے گا؟ سب سے پہلے آپ کو یعیدکم الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. اب آپ کو اللہ کے راستے میں جہاں پہ خرچ کرنا ہے وہاں پہ آپ خرچ کرنے گئے تو شیطان آپ کے وسوسہ ڈالے گا، ایسا ہی کرے تو فقیر ہو جاتا ہے. فقر و فاقے سے تجھے وہ ڈرا دیتا ہے، اس بات کا اندیشہ دلاتا ہے. اس کا اکثر ہوتا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہوں گا آپ لوگوں کے گھروں کے اندر کہ کوئی رشتہ دار آ گیا، بھائی آ گیا، بھائی بڑا مال والا ہے، بھائی غریب آ گیا مانگنے کے لیے. اب ان کے دل میں رحم یا خونی رشتہ ہے نا، مارتا ہے جوش، اور فوری انہوں چلے گئے جناب علی الماری کھولنے کے لیے اندر سے بیگم صاحب آ گئی، آ کے الماری پر ٹھہر گئی. کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا ہو گیا؟ آپ کے بچے نہیں ہیں کیا؟ بچوں کو فٹ پاتھ پہ لاتے آپ؟ ہاں، کیا اس کی وجہ سے فقیر بن جاتے آپ؟ میں نہیں آپ واپس منہ لٹکا لے کے آ جاتے ہو. اب پھر بھی اگر ہے ہمدردی بھائی کے دل میں تاکہ بھائی ذرا یہاں گھر پہ مت آیا کر، وہ باہر ہوٹل ملنے میرے سے وہاں، ٹھیک. یہ حالت ہے معاشرے کی، بتا رہا ہوں میں آپ کو. اللہ محفوظ رکھے. کیسی ذہنیت، کیسی مینٹلٹی بن گئی ہماری. یہاں پہ اسلام نے تو آپ کو یہ تعلیم دی، اگر دشمن بھی مستحق آ گیا آپ کے پاس، آپ کا دشمن ہے، اگر وہ بھی بھوکا ہے، اس کو بھی ضرورت ہے، جائز آپ کے اوپر حق ہے کہ اس کو آپ دیں. اسلام کی یہ تعلیمات ہے بھائی میرے. اسلام بولے تو خالی آ کے مسجد میں آ کے 5 وقت نماز پڑھ لینے کا نام. اسلام ہی پریکٹیکل مذہب دین کا نام ہے، ایک عملی دین کا نام ہے. یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری 23 سالہ حیات مبارک ہمارے سامنے اللہ رکھا ہے، اور رکھ کے کہا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جس نبی کے اوپر تمہارا ایمان ہے اور وہ نبی کی پوری زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے مکمل، جس کے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں. اس نبی کو دیکھ لو. کیا کہا آپ نے؟ یہ بات پڑھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عائشہ، دیکھیے آپ تعلیمات کیا ہے. اے عائشہ، کبھی شوربہ بناؤ تم تو ذرا پانی زیادہ ڈال دو تاکہ پڑوسی کو دے سکے. ارے بھائی کہاں یہاں اور بھون ہاں اور بھون. ابھی تو لوز دکھ رہا ہی نہیں، بوٹیاں ٹائٹ ہونا ہے، اس کو کھا دبا. یہی اسلام ہے آپ کا. کیا تربیت کیا ہو رہی؟ دوسروں کا خیال نہیں. اور مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے جو دوسروں کے لیے ہمدردی نہ ہو اس کے دل میں. یہ اسلام کی تعلیمات ہے بھائی. حضرت عائشہ کو آپ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا کوئی سائل اگر آ گیا تمہارے پاس، اے عائشہ کچھ بھی اگر ایک کھجور بھی ہے تو آدھا توڑ کے تم کھا لو، آدھا دے دو اس کو. کیا احکامات ہیں اسلام کے. انفقوا، خرچ کرو اللہ کے راستے میں جو بھی تمہیں دیا گیا ہے. بھی نہیں کہ آپ لاکھوں روپے دے دیں، ہزاروں دے دیں، جو بھی دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرو. جنگ تبوک کا شاید واقعہ اس میں ایک آتی ہے ہمیں، کیونکہ بہت لمبا سفر تھا، دشمن بڑا طاقتور تھا، اور اس وقت مسلمانوں کے لیے مسئلہ تھا، معاشی مسائل تھے. تو آپ نے اعلان کیا، اس کے بعد آئے تھے گئے لوگ صحابہ کرام مال لے کے. مسجد نبوی کے صحن کے اندر وہ مال جمع کا ڈھیر بنتے گیا. حضرت ابوبکر صدیق آئے، اللہ کے نبی نے مال لے کے آئے تو پوچھا، اے ابوبکر کیا چھوڑ گئے؟ تو نے کہا یا رسول اللہ سب کچھ لا لیا ہوں، اپنے بیوی بچوں کے لیے ہی چھوڑا، اللہ اس کے رسول کو چھوڑ. حضرت عمر آئے، مال لا لی.
عمر سے پوچھا اے عمر اپنے بیوی بچوں نے کیا چھڑایا ہے؟ یا رسول اللہ آدھا آپ کے لیے آدھا بیوی بچے کے لیے. دیکھیے اس وقت حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں آج یہ نیت کر کے آیا تھا کہ میں ابو بکر کو پیچھے کر دوں گا، لیکن اس کے بعد اعلان کی حضرت عمر نے کہ اب میں زندگی بھر کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ابو بکر کے آگے بڑھنے کی بھی. ابو بکر ہے. دیکھیے اب آپ مال کا ڈھیر جمع ہو گیا، اس کے زیورات بھی آ رہے ہیں، اس میں خواتین بھی، سب جو بھی جن کے پاس جو کچھ بھی لا کے ڈال رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں جہاد کو جانے کا ہے مسئلہ. سورج غروب ہو رہا ہے، ایک شخص بڑے تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، اپنے دامن میں کچھ کھجوریں لیے ہوئے ہیں. جلدی آیا اس وقت اور آ کے وہ جو مزدور تھا مزدوری کر کے لایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یہ میں نے دن بھر کی محنت کر کے لایا ہوں تاکہ اللہ کے راستے. اس کا جذبہ دیکھیے بابا، سونا ہے، چاندی ہے، فلاں ہے، مویشیاں ہیں، اونٹ ہے، گھوڑے ہے، فلاں ہے، سب جمع ہے وہاں پہ. اور وہ جو مزدوری کر کے لایا، دوڑتے ہوئے آیا وہ شخص، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے کھجوروں کو سارے ڈھیروں کے اوپر رکھو. سب سے یہ سونا، یہ چاندی، یہ فلاں یہ اس کی مزدوری کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ وہ اخلاص ہے اس کے پاس. یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ جناب علی 1 لاکھ دیا، 2 لاکھ دیا، فلاں دیا. آج ہمارے پاس مدرسے والے بھی جناب علی کوئی 150 دیا تو منہ چھڑا لے کے نکل جاتے، کوئی دے دیا 1000 روپے تو اس کو دنیا کے دعائیں دے کے نکلتے. اچھا بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ جس کی جو آمدنی جو کم اس میں سے جو دے رہا اس کا حساب ہوگا. یہ نہیں کہ انہیں دے دیا ہوتے بھائی میری آمدنی کیا ہے، اس میں سے میں کیا دے رہا ہوں. آپ کی آمدنی آپ کیا دے رہے ہیں؟ آپ کی آمدنی روزانہ 1000 ہے، اگر آپ 100 روپے دے رہے ہیں اور میری آمدنی 100 روپے، میں 10 روپے دے رہا ہوں تو دونوں برابر ہیں اللہ کے پاس. گنتی میں نہیں ہے، گنتی میں 100 اور 10 کا فرق ہے، لیکن اجر میں دونوں برابر ہیں. بلکہ 10 روپے والا اور زیادہ اجر کا مستحق ہے، کیونکہ اس نے اپنے پیسوں میں سے دیا ہے. لیکن یہ 100 روپے والا اپنا بھوک پیٹ کاٹ کے دیا ہے، اس کو خود 100 روپے نہیں بس ہو رہے گھر کو لے کے جانے کے، لیکن اس میں سے بھی دے رہا اس نے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. قرآن میں ایک آیت مبارک آتی ہے سورہ آل عمران میں، جو جنت کے وارث ہیں نا ان کا ذکر ہو رہا وہاں پہ. اللہ وہاں پہ حکم دے ساریعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات، بھاگو اور دوڑو اس جنت کی طرف. اس کے بعد یہ آیت مبارک آتی ہے وہ جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں، آخر ان کے اوصاف کیا ہے. ان کے اوصاف یہ ہیں، اللہ فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یہ وہ لوگ ہیں جنت میں جانے والے، یہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. فی السراء والضراء، یہ خوشحال ہیں اس تب بھی خرچ کرتے ہیں، اور یہ خود بھی پریشان ہیں فی الحال، اس پریشانی میں بھی خرچ کرتے ہیں. یہ ان کا ہاتھ تنگ ہے اس میں سے بھی خرچ کرتے ہیں. یہ ایسا نہیں کہ میں خود پریشان ہوں بھائی، نہیں، جو بھی اس کے پاس ہے. فی السراء والضراء، دونوں باتیں ہیں. سراء کے معنی خوشحال ہے، ہاتھ کھلا ہوا ہے، آمدنی اس میں سے دے رہا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑ رہا. لیکن والضراء، انہیں خود تکلیف میں ہے، انہیں بھی مصیبت میں ہے، اس کے باوجود بھی اس میں اللہ کے احکام کے اوپر عمل کر رہا، اس میں سے نکال کے دے رہا ہے برابر اپنے سے کم والوں کو. والکاظمین الغیظ، اور اپنے غم اور غصے کو پی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، لوگوں کے زیادتیوں کو، لوگوں کے قصور کو معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو جو بات کہی گئی خرچ کرو اللہ کے راستے میں. اور شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ارادہ کر لیے تو آپ کو ایسے وسوسے ڈالے گا شیطان، لیکن جب معاملہ آپ کی خواہش کا آئے گا نا، وہاں پہ دل کھولے گا.
برے کام کے، والفحشاء یامرکم بالفحشاء، ادھر سے روک کے کیا کرتا ہے؟ بے حیائی کے کاموں میں خرچ کرنے لگاتا ہے، وہاں پہ نہیں ڈالتا انہیں. ارے وہاں پہ کیا مسئلہ ہے؟ آ گئی بھائی، ارے وہ چھوٹی ٹی وی ہے، اس کو نکالو بھائی، بڑی آگے ماڈل میں، سمجھ میں آ رہا، اس کو یہ لینا ہے. وہ گھر کے پردے نکالو، وہ بدلو، یہ فرنیچر بدلو، یہ بدلو، کوئی ضرورت نہیں ہے فی الحال، لیکن آپ کی شان کے لیے، آپ کی حماقت کے لیے کیا کرتا ہے؟ یہاں خرچ کروانے لگاتا ہے. اور یہاں کے کوئی اگر بول بھی دے، بھائی ابھی ضرورت کیا ہے اس کی، ابھی تو اب اور 1 سال 2 سال 3 سال چل سکتے ہیں نا. ارے بھائی شوق کے سامنے کیا ہے یارو، یہاں شوق کے سامنے کیا ہے؟ اور وہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے تعلق سے کیا لالا شیطان، تو فقیر ہو جائے گا پھر. اور یہاں کیا بول رہا؟ شوق کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ارے پیسہ آج لے گا، کمائیں گے یارو، شوق ہے، بچوں کا شوق ہے، بیوی کا شوق ہے. ابھی اس کے اندر جناب علی انہیں قرضہ بھی کر لیں گا، سو وہ بھی کر لیں گا. یہاں پیچھے نہیں ہٹیں گا، کیونکہ شیطان تھپکتے رہتا پیچھے سے، ہاں جو کر رہا صحیح کر رہا. اگر آدمی آنکھ کھول کے دیکھے تو ساری چیزیں اس کو سمجھ میں، کر کیا رہا ہوں کہ سمجھ میں آئیں گے. کیا میں صحیح کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، میں کہاں خرچ کر رہا ہوں آخر. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کے کاموں میں وہ لگا دے گا. اور اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد، یہ تو شیطان کی بات ہے، اللہ پر وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا. ارے یہ تو شیطان تمہیں فقر و فاقے سے ڈرا رہا ہے، لیکن اللہ تو تمہیں یہ بشارت دے رہے ہیں کہ اللہ تمہاری مغفرت کی بشارت دے رہے ہیں، تمہیں جنت میں داخلے کی بشارت دے رہے ہیں. اللہ تو وہاں پہ تو تم پیچھے ہٹ جا رہے ہیں، اور یہاں پہ آگے بڑھ کے خرچ کر رہے ہیں تم، اپنی شہرت کے لیے، اپنی جے جے کے لیے، اپنی واہ واہ کے لیے. سمجھ میں آ رہی کیا؟ یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرماتے ہیں نا، اور پھر منہ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے. اللہ کے راستے میں دینے سے آپ کے مال میں کبھی نہیں ہوئیں گی، بڑی وسعت والا ہے یہ، آپ کے مال میں پھر وہ ہوگا. ہم ایک آیت پڑھتے ہیں قرآن مجید میں، وہ سورہ نحل میں آئی تھی غالباً، یا سورہ ابراہیم کی آیت ہے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ نے جو دیا ہے تم شکر کرتے چلے جاؤ گے، اللہ کے مرضی کے مطابق مال خرچ کرو گے، اللہ جو مال دیا اس میں اور زیادہ کرتے چلے جائیں گا تم کو برکت. اگر تم نافرمانی میں خرچ کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. پھر سن لو، سخت ہے عذاب اللہ کا. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ واسع علیم، اللہ بڑی ہی وسعت والا ہے اور بڑا علیم ہے، وہ علم والا ہے، وہ جانتا ہے کس کی نیتیں کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے، پیسہ کون کیوں خرچ کر رہا ہے، ساری باتیں آتی ہیں نا. مال خرچ کرنے کے سلسلے میں قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہمیں ملتی. اچھا ایک حدیث شریف یاد آ رہی مجھے، یہ بڑی اچھی پیاری حدیث ہے اس موضوع سے متعلق. وہ یہ ہے کہ ایک روایت ہے، اگرچہ کہ فن حدیث کے اعتبار سے اس کو ضعیف کہا ہے علماء نے، لیکن اس کے معنی اور مفہوم بڑے اچھے ہیں اس کے. وہ یہ آپ نے فرمایا کہ السخی، سخی کہتے ہیں نا آپ کو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا. السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار. جو اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے والا ہے وہ اللہ کے قریب ہے انہیں، اور لوگوں کے بھی قریب، لوگ بھی چاہتے ہیں اس کو، ہے نا بھائی، برابر چاہیں گے لوگ. کیونکہ مال خرچ کرنے کے سلسلے میں 2 فائدے ہیں. ایک فائدہ کیا ہے؟ اللہ راضی. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ مخلوق راضی. آپ کو دے رہا ہوں اللہ کے نام پہ، آپ بھی راضی. 2 فائدے ہیں. جسمانی عبادات میں نماز اور روزے ایک ہی فائدہ، صرف اللہ راضی، انہوں راضی. یہی ہے بات. تو کیا فرمایا آپ نے؟ جو سخی ہے خرچ کرنے والا، وہ سب سے پہلے تو اللہ کے قریب ہے، انسانوں کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، اور جنت کے قریب ہے، دوزخ سے دور ہے. بعید من النار. اب بخیل جو ہے نا، بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ، قریب من النار. جو بخیل ہے وہ اس کے متعلق فرمایا یہ اللہ سے دور، انسانوں سے دور، جنت سے دور، جہنم کے قریب. اس کے بعد حدیث کے الفاظ یہ آتے ہیں، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک بہت بڑا عابد ہے اور ایک بہت بڑا خرچ کرنے والا مال، سمجھے، لیکن بخیل ہے انہیں، مگر عابد ہے. لیکن اس بخیل کے اوپر وہ عبادت گزار ہے،
اس کے اوپر اس کی فضیلت ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا، اس کے اتنا عبادت گزار نہیں ہے انہیں، مگر ہاتھ کھلا ہوا ہے، جو بھی آتا ہے اس کے در سے خالی نہیں جاتا ہے، کوئی بھی آتا ہے ان کی مجبوریوں کو سمجھتا ہے اس نے، اور احسان نہیں کرتا مال خرچ کرنے کے سلسلے میں۔ ہمارے پاس ہوتا یہ ہے کہ کچھ خرچ کرے تو جناب علی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات سنے وہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ قرآن میں بات آتی، آیت آ رہی ہے، پیچھے بھی گزر چکی شاید غالباً، وہاں پہ اللہ فرماتے ہیں، یا دیکھیں ایمان والے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق رئاء الناس، اے ایمان والو اپنے صدقات کو، اپنے خیرات کو، اپنے انفاق کو جو تم نے لوگوں کے اوپر کیا ہے برباد مت کر لو۔ کیسے برباد ہوں گے وہ؟ رئاء الناس، دکھاوے کے لیے دے دے رہے، اور دینے کے بعد والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اور مال دینے کے بعد جس کو مال دیے ہے نا اس کو ذہنی تکلیف پہنچا رہے ہیں آپ، ارے تیری حیثیت کیا تھی، میرے سامنے تھا کیا تھا، کل تک کیا تھا، ہاں لوگوں کے سامنے بولتے، ارے بھائی آج ایسا کرا، کل تک کیا تھا، ہمارے پاس منگے کا ہے سوئی نہیں، ہمارے پاس پیچھے ہوا سو، یہ تانے مارتے ہیں نا۔ فرمایا کہ کسی پر مال خرچ کرنے کے بعد اگر آپ اس کے پر احسان جتا رہے ہیں یا تانے مار رہے ہیں تو یہ صدقات دینے سے نہیں دینا بہتر ہے، بولے اللہ معاف کر دو، بولو اس کو، تم اگر دے کے تانے مار رہے ہیں، احسان جتا رہے ہیں تو یہ اور گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں تم، پھر یہ بولا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بلکہ اب سورہ دہر پڑھیں گے، قرآن مجید کی ایک سورت ہے 29ویں پارے میں آتی ہے جس کو سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ بڑی پیاری آیت ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کو بھوک پیاس کا خیال کرتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، پوری محبت کے ساتھ، ایسا بھی نہیں، مسکین و یتیمن، یتیموں کا خیال کرتے ہیں، وَأَسِيرًا، اسیر ہیں، قیدی ہیں، قیدیوں کا خیال کرتے ہیں، جا کے ان کی مدد کے، ان کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ کھلا پلانے کے بعد کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، بھائی کسی کو نہیں بولنا ہم آپ کی مدد کریں بول کے، سیکرٹ معاملہ ہے، معلوم نہیں ہونے دینا ہم آپ کی مدد کریں بول کے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کوئی جزا، کوئی بدلہ، شکریہ بھی مت بولو آپ۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا، ہم تو اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں، لوجہ اللہ، اللہ کے لیے صرف۔ اور یہاں پہ معاملہ کیا ہے؟ کتنی پیاری بات ہو، تانے مت مارو، خرچ کر کے کسی کے اوپر کچھ کر کے، ہمارے پاس یہی معاملہ ہے۔ سب سے بہترین صدقہ، خیرات، انفاق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مدد کرنا ہے۔ اب آئیے بات اس کی طرف، مدد کس کی کریں گے آپ؟ کیا یہ سڑک پہ پھرنے والے روزانہ ایک ڈریس بدل کے، روزانہ ایک ایکٹنگ کر کے؟ آج بہت ہو گئے لوگ آج، نہیں قطعی نہیں۔ یہ بات جہاں پہ آئی نا، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے چل کے آ رہی ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، آگے بات آ رہی ہے، ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعریفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا۔ تمہیں خیرات کہاں خرچ کرنی ہے، مدد کس کی کرنی ہے؟ للفقراء احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں محصور ہو چکے ہیں۔ ایک تو دین کا کام کرنے والے ہیں، مجاہدین بھی ہیں، بڑے بڑے علماء کرام جو اپنی زندگی وقف کر دیں اس کام کے لیے، خیر ان کے بھی ضروریات ہیں، ان کے بھی بیوی بچے نا، تو جب 24 گھنٹے پورا اس میں لگے ہوئے ہیں اور ان کے ذرائع آمدنی نہیں ہے تو پھر ان کا چلیں گا کیسے؟ آخر کون کرنا یہ کام، کون ان کی مدد کرنا؟ جو اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کو بھائی ہم آج جاتے ہیں، آ رہے کرایہ کا رہے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہے، لیکن جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بیچارے کے پاس اور فل ٹائم لگے ہوئے ہیں، ایسا نہیں اپنا کام کر کے کام کر رہے ہیں تو بھی نہیں ہے مسئلہ، فل ٹائم لگ گئے اسی کے اندر وقف ہو گئے، تو ان کا کیسا ہوگا؟ پھر ہماری ذمہ داری ہے نا یہ،
وہی بات اللہ بول رہے ہیں. یا پھر وہ لوگ جو مجبور ہو کے اپنے گھروں میں بیٹھ چکے ہیں, شریف لوگ, خوددار لوگ جو ہاتھ نہیں پھیلاتے, ان کو اپنی عزت پیاری ہے, بھوکے مریں گے لیکن ہاتھ نہیں پھیلائیں گے وہ لوگ کبھی بھی. بہت سارے ایسے لوگ ہیں, اللہ فرماتے وہ تم سے مانگتے نہیں, لا یسألون الناس الحافا, تمہارے پیچھے نہیں پڑتے بھائی ہم اتنے پریشان ہیں, مجھتے پریشان, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, یہ دیکھو دوا کی چھٹی دیکھو, وہ دیکھو بابا کا انتقال ہو گیا, ہم یتیم میں اسکول آن دینا, یہ سب بولتے نہیں پھرتے. کیا فرمایا؟ لا یسألون الناس الحافا تعریفهم بسیماہم, تم ان کے چہروں سے پڑھنا, معلوم کرنا تم وہ کون لوگ ہیں, تحقیق کرنا اس کی, ان کو دینا مال, یعنی تمہاری خیرات, تمہاری زکوٰۃ, تمہارا انفاق صحیح مقام پہ پہنچنا. یہ نہیں کہ دوسرا آگے لے لیا, اصل آدمی محروم ہو گیا, انہیں بھوکا کہ بھوکا ہی رہ گیا, انہیں تو پیٹ بھر کے کھا رہا. اور ایسا نہیں ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ بتا خرچ کرنے کا حکم دے تو کہاں پہ کیوں خرچ کرنا, اور اس کی پوری بات بتا دی ہے سورہ اعراف اسی بقرہ کی آیت کے اندر. فرمایا کہ اگر وہ مانگتے نہیں, وہ خوددار ہیں, عزت دار ہیں, ہاتھ نہیں پھیلاتے, تو جو جاہل لوگ ہیں نا معاشرے میں, اللہ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں یہ بات, یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف, اس کا مطلب یہ ہے ان کے سوال نہ کرنے سے معاشرے کے جو لوگ ہیں, جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تو بہت پیسے والے لوگ, کھاتے پیتے لوگ, ان کو کیا ضرورت ہے بھائی, کبھی منگا ہی نہیں انہیں, یہ سمجھتے. اللہ بولا نہیں, یہ جاہلوں کی علامت ہے جو نہیں سمجھ سک رہے, تم سمجھ نہیں سک رہے ابھی مانگنے والے کو اور جو آدمی خوددار ہے اس کے اندر فرق کر رہے ہی نہیں تم, دوسرے کھا جا رہے ہیں آ کے, لیکن انہوں نے سوال نہیں کر رہا بول کے تم اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جاہل بولا. سمجھدار وہ لوگ ہیں جو صحیح بات کیا ہے معلوم کرے, حقدار کون ہے اس تک پہنچے بات. یہ جو بھی آ گیا پھیلا دیا, کچھ لے کے آ گیا, وہ لے کے آ گیا, التجا درخواست لے کے آپ کر رہی, یہ سب فراڈ چل رہا پورے کا پورا معاملہ. اور خاص طور پہ شہروں کے اندر یہ باضابطہ ایسے ٹولیاں گھوم رہی ہیں سخت خیرات کے عنوان کے اوپر, اور دیکھیں تو کپڑے وپڑے ایسے ٹپ ٹاپ پہن کے, ایسے بڑے گھرانے کے ہیں, ہم لوگ مانگنے والے نہیں ہیں صاحب, ہمارے کچھ برے دن آ گئے, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا, ہم مجبور ہیں. ترس تو آ ہی جاتا ہے آدمی کی, مار کھا جاتا ہے آدمی, سمجھ میں آ رہا. اس کے بھی متعلق اس کو بھی نظر انداز کر دیا گیا, لیکن آپ کو حکم یہ دیا گیا ہے, آپ کا کام ہے کہ وہ خوددار لوگوں کو تلاش کرو, آپ وہ ضرورت مند لوگوں کو تلاش کرو. آپ تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. اگر آپ اپنے خاندان میں ذرا نظر گھمائیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون ہے, کیونکہ آپ خاندان سے بے تعلق ہو چکے ہیں, رشتہ داروں سے دور ہو چکے ہیں. آپ کے خاندان میں کون بھوکا ہے, کون پیاسا ہے, کس کے بچے کہاں ہیں, کس کے بچے کہاں ہیں, آپ کا ہی خون ہے, آپ کے رشتہ دار ہیں, لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے. اس کی وجہ ہے یہ, ورنہ ہر خاندان میں ہر غریب ہے. اب اس کے اندر کچھ لوگ اللہ نے جناب علی کچھ اہل خیر بھی بنایا کچھ لوگوں کو, اب ان کو حکم دیا کہ بھائی سنبھالو, اور یہ مسئلہ ہو گیا تو غربت دور معاشی مسائل ختم ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے پھر مال کا خرچ کرنا, یہ کیا ہے, یہ سب سے بڑا جو اجر ہے, سب سے بڑا, نماز پہ نہیں ہے, روزوں پہ نہیں ہے, سب سے بڑا اجر مال خرچ کرنے پہ. یہ مثال دیا قرآن میں, مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ فرماتے تو اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے والے کی مثال اللہ دے رہا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کسان نے ایک دانہ زمین میں بو دیا, اور اس ایک دانے سے ایک پودا اٹھا, اور اس ایک پودے کو 7 بھٹے لگ گئے, اور ہر بھٹے میں 100 دانے ہیں. کتنے ہو گئے؟ 700. 1 روپیہ اگر آپ دے رہے ہیں تو اللہ کیا بول رہے ہیں, منیمم ہے یہ, کم سے کم جو اللہ ریٹرن دینے والا ہے آپ کو وہ کیا ہے, 700 روپے آپ کو دینے والا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, اللہ جسے چاہے گا اور بڑھا کے دے دے گا. لیکن یہ تو کم سے کم ہے, 1 روپیہ خرچ کرو اللہ کے راستے میں, 700 روپے آپ کے گھٹ ہو گئے. آپ سورہ مزمل پڑھتے ہیں نا, اس کے آخری آیات میں بات آئی ہے نا, وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اور اللہ کو قرضہ دو.
حسنا قرضہ دیو. جب قرضہ دیے تو آپ واپس کتنے دے رہا اللہ؟ اب 700 گنا. 1 روپیہ اللہ کو دے دیا اب اللہ کے راستے میں کسی کو, تو اللہ اس کو آپ کو کیا بشارت دیا؟ اب 700 روپے تیرے لیے فکس ہو گئے. کون نہیں کرتا بولو باپ؟ وہ جس وقت وہ مکے مدینے کے اندر قحط آ گیا تھا, پانی وغیرہ کا فلاں فلاں, اور اس وقت جو ایک یہودی کا کنواں تھا میٹھے پانی کا, حضرت عثمان غنی جو ہے اس کو خرید لیے تھے, اور وہ تھا اتنا مہنگا بیچ رہا تھا انہیں, آپ خرید لے کے سب کو فری کر دیا اس نے. مکے میں قحط پڑا, اور عثمان غنی بڑے تاجر تھے, وہ بہت بڑے تاجر تھے نا, اور اس وقت شام سے جناب علی غلہ آ رہا, آپ کا کئی 100 اٹھنیوں پہ آ رہا ہے غلہ, قحط ہے مدینے کے اندر. 1 روپے کا مال 10 روپے میں بک رہا, اور وہاں کے جو تھے یہودی تھے وہاں پہ بھی تاجر, مدینے کے اندر بھی جناب علی, انہوں نے جناب علی اتنا غلہ مہنگا کر دیا. وہ ابھی تو مدینہ پہنچا ہی نہیں, معلوم یہ ہوگا عثمان غنی کا جناب علی قافلہ آ رہا, اس کے اندر اتنا اتنا فلاں فلاں ہیں, ضروریات زندگی فلاں خرد و نش کی چیزیں. تو وہاں پہ یہودی بھاگے حضرت عثمان غنی, فرمایا کہ ہم اتنا دیتے, ہم کو دیو. انہوں اتنا دیتے. حضرت عثمان ہر ایک یہودی کو کہنے لگے اس سے زیادہ کون دے گا, اس سے زیادہ کون دے گا, اس سے زیادہ کون دے گا. تو نے کہا اے عثمان ہم تو اتنا, اس سے زیادہ تو کوئی نہیں دے سکتا. نہیں ہے میرے کو ایک دینے والا, وہ اللہ ہے, اس کے لیے خرید کے جائیں سب کو فری. ارے بھائی ہوتی یہ چیز ہے, جب آپ کو قدر معلوم ہو گئی نا, 1 روپیہ اگر آپ فکس کر رہے ہیں 700 مل رہے ہیں, تو پھر ہم یہاں پہ فکس ڈپازٹ کرنے کے لیے ڈھونڈتے رہتے کون سا بینک زیادہ دے رہا آخر. وہ کچھ بھی نہیں کہتا, پیسہ آدھے پیسہ کے فرق رہتا ہو, وہاں جا کے کراتے ہیں. پہلے تو کرانا ہی حرام ہے وہ, لیکن بات بتا رہا ہوں, وہاں ڈھونڈتے رہتے پر کون زیادہ دے رہا, کون زیادہ دے رہا. یہ حال ہے ہمارا. اور پھر آج کل حالات اتنے خطرناک ہے, زیادہ کو نہیں اصل ہی ڈوب جاتی ہے آپ کی حالت, اتنے خطرناک. مودی بھائی بیٹھے ہوئے ہوں, سمجھے آپ. تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات فرمائی. اور ایک بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا بہت بڑی عبادت ہے یہ, اور ضروری ہے کہ معاشرے کے اندر جو بھی غریب ہے, جو بھی محتاج ہے, آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. وہ خاندان کے لوگ ہوں, آپ کے خاندان کے لوگ ہوں, آپ کے سسرال کے خاندان کے لوگ ہوں, محلے کا پڑوسی کیوں نہ ہو, اگر آپ اس موقف میں ہیں دینے کی تو دینا آپ کے اوپر فرض ہے. اگر آپ نہیں دے کے بچا کے رکھیں گے, یہ آپ کے نمازیں, آپ کے روزے, یا آپ کے ساری منہ پہ مار دی جائیں گے. اللہ کو پسند نہیں ہے یہ چیز. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقوق العباد کے اندر ڈنڈی ماریں گے آپ, تو کوئی نماز بھی کام نہیں آ سکتی آپ کی. آپ یہ کہ نماز چھوٹ گئی تو قضا کر لو, لیکن ایک بھوکا آپ کے سامنے آیا اور آپ کھلا سکتے تھے لیکن نہیں کھلائے, تو اس کی سزا سے نہیں بچ سکتے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تمثیل دے کے فرمائے, آپ اندازہ لگا کتنی بلیغ تمثیل ہے. حشر کا میدان ہوگا, اور ایسے ہی لوگ جو پیسے والے رہیں گے غریبوں سے دور, اللہ ان سے سوال کرے گا, میں ایک دن تیرے پاس آیا تھا, میں بھوکا تھا, تو کھانا نہیں کھلایا. وہ کہے گا تو رب کائنات ہے, تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے. اس وقت اللہ, میں نہیں, میرا بندہ میرا نام لے کے آیا تھا, وہ میں تھا ایک معنوں میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نسبت اس بھوکے شخص کے ساتھ کیا ہے. بہت بڑی بات ہے یہ. وہ دولت مند کے ساتھ نہیں کیا, اپنی نسبت کو, اللہ اپنی نسبت کو اس بھوکے غریب انسان کے ساتھ کیا ہے. میں آیا تھا سائل بن کے, کیا ہوگا اس وقت اندازہ لگا سکتے ہیں نہیں. یہ جذبہ رکھیے آپ, دینے کا جذبہ رکھیے آپ. کسی کی تکلیف دیکھ کے آپ کی آنکھ سے پانی آ جائے, انسانیت ہے, انسانیت ہے یہ. اگر یہ نہیں ہے تو انسانیت مر چکی ہے ہم میں سے. لیکن آج وہ قیامت کی نشانیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت کے اوپر, میری امت کا مال مٹی اینٹ اور چونے میں لگیں گا. کہاں لگیں گا؟ مٹی اینٹ چونے میں, اور وہیں لگ رہا بلڈر اٹھا کے دیکھو, یہاں لگ رہا پیسہ.
بے جان عمارتوں کی تعمیر ہو رہی ہے اور انسانوں کی تعمیر نہیں، انسانوں کو بھوکے مار رہے ہیں. ان کی تعمیر کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تعمیر پرمیشن 3 کا یہ نہیں 5 مارو کیا ہونے کا، جو دیکھا جائے گا. ہمیں بھی آ رہا اور وہ بھوکا بیٹھا ہوا، اس کو ہٹاؤ یہاں سے. کیا بھائی سوچئے، جائزہ لیجئے. اہم مسائل آج کے خاص طور پہ 2 4 ہیں ہم لوگ، مال والے اور غریب بڑھ گئے. آج رشتہ دار ہے بھی تو بڑھ گئے. رشتہ دار ہے، خاندان غریب ہے، ایک نکل جا، اللہ اس کو نواز دیا. اب وہ جناب علیہ اس کے بیٹے بیٹیاں، اب خاندان کو بھی نہیں پوچھ کے دیکھتا انہیں، نہ تو اپنی شادیاں کرتا، سگائی بھی نہیں کرتا اپنے خاندان میں. ارے تو پتا تو سلام ہو گیا. لیکن جب پلٹیں گی بازی اللہ کی طرف سے، اس وقت بہت برا حال ہوگا، بہت برا حال ہوگا. یاد رکھیے. اسی لیے بخیل جو ہوتا ہے نا، وہ اسی لیے اللہ سے دور ہے، انہیں لوگوں سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، دوزخ کے قریب ہے. اب جو مال والے جو ہے نا، یہ کبھی ان کا ساتھ نہیں دیے. مال والوں کے انسانوں کے قریب ہے جو بولے نا اللہ کے نبی. کیا مطلب؟ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اس سے لوگ محبت کرتے ہیں، اس کے قریب ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، اور انہیں مر گیا تو پورا محلہ غمزدہ ہو جاتا ہے. رشتہ دار نہیں تھے اس کے وہ کوئی، محض اس کے اخلاق تھے، اس کا تعاون تھا، اس کی ہمدردی تھی انسانوں سے. گویا کہ پورے کے لوگوں میں سے جناب علی آنکھ سے آنسو جاتے ہیں، ایسا آدمی مر گیا تھا. کوئی ایسا بخیل مر گیا بازو رہنے والا تو الٹا تھوکتے بھی نہیں اس کو. اچھا ہوا مر گیا بیٹا تو، ارے نہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا دواخانے میں، اچھا ہوا مر جان دے اس کو. ارے نہیں ایک ٹانگ گئی اور دوسری بھی جانا تھا اس کی. بولے بولتے لوگ پلٹ کے. ہاں ہم کو ترسا ہے، ہم کو بولا بھوکے مارا، پلٹ کے نہیں دیا، اب کیا ہوگا. تو یہ انسانوں کے دلوں کے اندر جو ہوتی ہے نا، وہ ظاہر ہے کہ ایک محبت بھی ہے، نفرت بھی پیدا ہوتی ہے. دونوں چیزیں ہیں یہاں پہ. آپ چاہے انسانوں سے محبت کرو یا نفرت پیدا کرو ان کے دل میں. اگر وہ لوگ آپ سے محبت کریں گے تو آپ کے غیبانے میں آپ کے لیے دعائیں مانگیں گے اللہ سے. اور دعا کا مسئلہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرک کافر کو بھی نہیں دیکھتا، سب کی دعا قبول کرتا ہے. اس کے پاس ہے ہی نہیں دعا کے معاملے میں. وہ ظاہر ہے کہ حساب اور کتاب کا معاملہ جنت جہنم کا آخرت میں ہوگا، لیکن دنیا میں کب مانگتا ہے تو کافر بھی کیوں نہ اللہ اس کو دیتا ہے اور دے رہا. اسی لیے تو زندہ ہے سب، اسی لیے تو عیش کر رہے ہیں سب. اگر اللہ نہیں دینا چاہے تو کوئی کافر پانی کا گھونٹ بھی پی سکتا ہو؟ نہیں پی سکتا. اللہ رب ہے، اس کو دے رہا. کیا بھائی حساب اور کتاب تو آخرت میں ہوگا، وہ کیا ہونا ہے سو. یہ بات ہے اصل میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید آیت کریمہ میں پڑھ کے ختم کر رہا ہوں. سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے اور 4 پارہ جہاں پہ شروع ہوتا ہے اس کو سن لیجئے، پڑھ لیجئے آپ جا کے. وہ کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم بہت بڑے نیکی کے دعوے کر رہے ہیں نا، میں اتنا نمازی، اتنا حج کروں، وہ کروں، یہ کروں. اللہ کیا؟ نہیں، لن، ہرگز نہیں. تم نیک ہو ہی نہیں سکتے. تم نمازاں پڑھ کے، روزے رکھتے، حج کر کے تم نیک نہیں بن سکتے. حتیٰ تنفقوا مما تحبون. جو مال تمہارے پاس ہے جس سے تم محبت کرتے ہو، وہ مال تم خرچ نہ کرو، اس وقت تک تم نیک نہیں بن سکتے. سورہ پارہ 4 پہلی آیت پڑھو جا کے، پڑھو. کوئی ذکر نہیں ہے نماز نہیں، روزہ نہیں، حج. مال جب تک نہیں خرچ کرو گے تم، اس وقت تک تم اللہ کی فہرست میں نیکیوں میں نہیں لکھے جاؤ گے، تو نیکوکاروں کے اندر. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم نے کہا ہے اور سنا ہے، بولنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کے اندر انسانوں کی ہمدردی پیدا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ. لوگوں کے دکھ اور درد کو محسوس کرنے والا بنا دے اللہ تعالیٰ. لوگوں کے بھوک پیاس پریشانیوں کو سمجھنے والا بنا دے. انسان بنا اللہ تعالیٰ، جانور نہیں. جانور اپنے لیے جیتا ہے، انسان اپنے لیے نہیں جیتا، دوسروں کے لیے جیتا ہے. اور وہ بھی پھر مسلمان، وہ تو دوسروں کے لیے جیتا ہے، اپنے لیے نہیں. اپنے لیے کوئی بلڈنگیں نہیں بناتا انہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ انسانوں کے مسائل کیا، اس سے دلچسپی ہوتی ہے اس کو. بس صرف ضروریات زندگی ہے، مل رہے گزر رہے، بس ختم. بس یہی اللہ کا کرم ہے. باقی سب مال اللہ کے مخلوق کا ان پہ خرچ کر دیتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور جس کو یہ نعمت مل گئی، اگلی آیت جو آ رہی تھی، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جس کو اللہ یہ حکمت سے نواز دے،
اس کو اللہ نے بہت سا خیر کثیر سے نواز دیا ہے. وما یذکر الا اولو الالباب. اور نصیحت تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں, سمجھ والے ہوتے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.